اور اب سب کو بھی خدا یسوع مسیح کے پاک نام میں السلام۔ آئیے میرے ساتھ مقدس یوحنا کی معرفت کی گئی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیے گا۔ اور میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ سب دعا کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ترتیب کا خدا ہے۔ جب آصف بھائی نے دعا کی تب بھی 2-3 لوگ جو تھے وہ لگاتار دعا ساتھ کرتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور بہن نے دعا کی، پھر بھی 2-3 لوگ جو تھے وہ دعا۔ کلام کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، یا تو سامنے کھڑا شخص کہہ رہا ہے کہ آؤ سارے دعا کریں، وہ تو اسی کر دے کو، لیکن جب کسی کا نام لے لیا جاتا ہے تو میں نے 1000 دفعہ بتایا کہ دیٹ مینس کہ اسی کے ساتھ مل کر کریں گے۔ وہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، ہم اس کی سن رہے ہیں، وہ کر رہا ہے، ہم سب خدا کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکا کر اس کے ساتھ متفق ہوتے ہیں۔ سو یہ بات نظمی ہے، ہمیں یہ باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سو آئندہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کرنا۔ ابھی کلام کے فوراً بعد جب ہم نے دعا کرنی ہے پھر آپ کریں سارے، پھر دل کھول کر دعا کی جاتی ہے جب سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ سوائے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 10واں باب اور 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا۔ ان میں سے بہتیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بد روح ہے اور وہ دیوانہ ہے، تم اس کی کیوں سنتے ہو؟ اوروں نے کہا، یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں جس میں بد روح ہو۔ کیا بد روح اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے؟ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللیلویا۔ آئے ایک بار پھر سے خدا کے کلام کے لیے خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ 10واں باب کس کس نے پڑھا ہوا؟ ہاں، جو بائبل پڑھنے والے لوگ، کس کس نے پڑھا ہوا؟ اس میں کیا ہے؟ کس کے متعلق ہے یہ باب؟ جہاں میں سے حوالہ میں نے پڑھا، اس میں کافی ساری باتیں۔ ہاں اچھا وہاں میں دروازے کی بات ہے، پیڑوں کی بات ہے، آگے اور بھی باتیں ہیں، لیکن یہ بات جو ہم نے پڑھی ہے اس چیپٹر میں نہیں ہے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے۔ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت میں، یہ 9ویں باب کا واقعہ ہے۔ 9ویں باب میں، اسی کتاب کے 9ویں باب میں یسوع مسیح نے ایک شخص کی آنکھیں کھولی تھی، جنم کے اندھے کو۔ ہاں، جب اگر آپ 9واں باب دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے جنم کے اندھے کو شفا دی تھی، اور یہاں ہم نے اختلاف کے بارے میں پڑھا۔ جب یسوع نے اس شخص کو شفا دی تو بڑا اختلاف پیدا ہوا تھا وہاں پر۔ فریسی جو ہیں، فقی جو ہیں، وہ اس بات سے بڑے خفا تھے، اور وہاں اس چیپٹر میں لکھا ہے کہ انہوں نے بڑی تحقیق کی، اس بات کی تفتیش کی کہ یہ شخص کچھ کہہ رہے تھے یہ وہی ہے، کچھ کہہ رہے تھے یہ وہ نہیں۔ پھر اس شخص سے پوچھا گیا اور اس نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ ایون کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے 9ویں باب میں کہ وہ لوگ فریسی جو ہیں اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ گئے۔ کسی کو یاد ہے یہ بات؟ بہت مشہور۔ یہ بات کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اور اندھا ہی پیدا ہوا تھا، اور اب اس کی آنکھیں کیسے کھل گئی؟ اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارا بیٹا ہی ہے اور اندھا ہی پیدا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں کیسے کھلی ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں، یہ بالغ ہے، اسی سے پوچھو۔ ہاں، یہاں پر جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے یہ وہ واقعہ ہے جس کی بابت یہ ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہوا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا ہے۔ اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا؟ اختلاف کا کیا مطلب ہے؟
اوکے، اختلاف یہ ہے کہ جیسے ایک بات ہے تو ہم دونوں دو بندے تین اس پر مختلف نہیں ہوتے، میں مانتا ہوں دوسرا کوئی نہیں مانتا، یہ اختلاف ہے. ناراضگی بھی کہہ سکتے ہیں، مخالفت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں اختلاف رائے کا مطلب ہے کہ ایک چیز پر میں اتفاق کرتا ہوں، دوسرا کہہ رہا نہیں، تیسرا رکھتا ہے، چوتھا کہہ رہا نہیں، یہ اختلاف ہے. سو اس بات کو لے کر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس بات کو لے کر، کیونکہ یسوع نے اندھے کی آنکھوں کو کھولا تھا، اور اس معجزے کی وجہ سے یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہوا. کن میں؟ یہودیوں میں. یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، خاص طور پر یہودیوں میں اختلاف ہوا ہے. اور یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ ان میں سے بہتیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے. اور پھر نیچے ہم نے پڑھا ہے کہ اوروں نے کہا، انہی میں سے لوگوں نے کہا، اوروں نے کہا کہ یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں ہیں جس میں بدرو ہو. اور پھر لکھا ہے کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے؟ اس جماعت میں سے لوگ کہہ رہے اختلاف ہے، کچھ نہیں مان رہے، کچھ کہہ رہے یہ دیوانہ ہے، ہم نے پڑھا اس میں بدرو ہے. لیکن دوسرے کہہ رہے ہیں، بہت سارے انہی میں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں ہے، یعنی تعلیم، باتیں جو دیوانہ ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کیا بدرو جو ہے وہ اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے؟ یعنی لوگوں میں اختلاف ہے. اس معجزے کو لے کر لوگ آپس میں تکرار کر رہے ہیں، لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں. اور جب بدرو کی بات کر رہے ہیں کہ ایک گروپ جو کہہ رہے ہیں اس میں بدرو ہے، ایک اور جگہ پر وہ بھی مشہور حوالہ ہے، یسوع مسیح پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ کس کی مدد سے بدروؤں کو نکالتا ہے؟ کس کی مدد سے؟ ہاں، بال ثبوت، یعنی شیطان، بدروؤں کا سردار. یہ صرف یہ اختلاف جو ہے، یہ مخالفت جو ہے، یہ صرف یہیں پر نہیں ہے، بلکہ اناجیل میں اور بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پر یسوع مسیح کے معجزے کے متعلق اختلاف رائے لوگوں نے کیا، الزامات لوگوں نے لگائے. جیسے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، اس کا ذہن جو ہے ایک جگہ پر بے خود آیا ہے. بے خود یعنی یہ شخص جو ہے یہ دیوانہ ہے، اس کا ذہن جو ہے ٹھیک نہیں ہے، اس میں بدرو ہے. جیسے بدرو کسی شخص میں ہوتی ہے تو وہ ہوش میں نہیں رہتا. کیوں ہوش میں نہیں رہتا؟ بولے کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کنٹرول کسی دوسری طاقت کا ہے. بدرو گرفتہ شخص ہوش میں نہیں رہتا. اس لیے ہوش میں نہیں رہتا کیونکہ اس کی جو عقل ہے، اس کی جو باڈی ہے، اس پر بدرو نے کنٹرول یا قبضہ کر رکھا ہے، اس لیے وہ ہوش میں نہیں رہتا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بدرو ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ یہ بدروؤں کے سردار یعنی بال ثبوت کی مدد سے یہ کام کرتا. لیکن ایک اور گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، انہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے کہ نہیں، یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں ہو سکتی جو دیوانہ ہے، جس میں بدرو ہو. کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس نے ایک ایسے شخص کی آنکھوں کو کھولا ہے جو جنم سے یعنی پیدائشی طور پر اندھا ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں بدرو نہیں ہو سکتی. اور جب ہم اختلاف کی بات کر رہے ہیں تو ہاں اسی وقت سے یسوع مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جس کے متعلق، جس کی باتوں کے متعلق، جس کے کاموں کے متعلق، جس کے معجزات کے متعلق اس وقت بھی لوگوں نے، بہت زیادہ لوگوں نے یا لوگوں کے بیچ میں اختلاف پایا جاتا رہا. اور آج بھی ان باتوں کو لے کر بہت سارے لوگوں میں اختلاف ہے. جیسے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. آج بھی لوگ یسوع مسیح کی تعلیم کو، لوگ یسوع مسیح کی باتوں کو اور معجزات کو مانتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں مانتے، جن کے اندر یسوع مسیح کو لے کر، یسوع مسیح کی تعلیم کو لے کر
یسوع مسیح کے معجزات کو لے کر اختلاف ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا کہ بیچ میں سے لوگ کہہ رہے کہ نہیں، یہ باتیں ایسے شخص کی باتیں نہیں ہو سکتی جس کے اندر کوئی بدلو ہو، یہ باتیں ایسے شخص کی باتیں نہیں ہو سکتی جو دیوانہ ہو، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو دیکھ کر جان گئے ہیں، اس کے اس بڑے معجزات کو یا دیگر دوسرے معجزات کو دیکھ کر ان کے ذہنوں کو خدا نے کھولا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے یہ دیوانہ نہیں ہے، یسوع مسیح جو ہے اس کے اندر کوئی تاثیر، کوئی بدلو کام نہیں کر رہی، بلکہ اس کے اندر جو کام کر رہا ہے وہ خدا ہے، خدا کا روح ہے، اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ خدا کی باتیں ہیں، ان باتوں کے اندر قدرت ہے، جیسے لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے فرشتوں کی طرح نہیں، ان کے فقیوں کی طرح نہیں، بلکہ صاحب اختیار کی طرح گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، کلام کرتا ہے، کیونکہ اس کا کلام جو ہے خدا کی طرف سے ہے، اس کی باتیں جو ہیں خدا کی طرف سے ہیں، اس کی گفتگو جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، بلکہ اس کی باتیں خدا کی باتیں ہیں، اس کا کلام خدا کا کلام ہے، اس کی گفتگو خدا کی گفتگو ہے، اس لیے اس گفتگو کے اندر، ان باتوں کے اندر، یسوع کے کلام کے اندر قدرت ہے، جب وہ کلام کرتا ہے، بولتا ہے تو لوگ بحال ہوتے ہیں، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ شفا پاتے ہیں، بلکہ اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ اس لیے اس گروپ کے اندر لوگ کہہ رہے کہ نہیں، تھینک یو بیٹا، نہیں، یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں ہو سکتی جس کے اندر بدلو ہے، جس کے اندر کوئی بری تاثیر ہے، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، کرنچیوں کے خط میں، پہلے خط میں، جہاں پر روح القدس کی نعمتوں کا ذکر ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ خدمتیں طرح طرح کی ہیں، نعمتیں طرح طرح کی ہیں، لیکن یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ وہاں پر لکھا ہے کہ تاثیر جو ہے وہ ایک ہی پیدا کرتا ہے، وہ خدا کا روح ہے، یعنی یہ سب کچھ کرنے والا خدا کا روح ہے۔ اور ہاں، یسوع مسیح کے اندر بھی جو کام کر رہا ہے وہ بذات خود خدا کا روح ہے، خدا ہر جگہ اس کے ساتھ ہو کر کام کرتا ہے، خدا کی بڑی خاص قوت یسوع کے اندر ہے، خدا کا بڑا خاص ہاتھ، بڑا خاص چلال جو ہے وہ اس کے اندر ہے، اس لیے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اس لیے شفائیں جاری ہوتی ہیں، اس لیے معجزات ہوتے ہیں، بلکہ بہت ساری عجیب چیزیں خدا یسوع مسیح میں رہ کر کرتا ہے، اس میں خدا کا روح کام کرتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا اور آج بھی پڑا ہوا ہے، وہ یسوع مسیح کی قدرت کو، اس کے اختیار کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ خوش نصیب ہے، ہر ایک وہ شخص جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، خدا کا پیارا، خدا کا محبوب مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس دنیا میں نہایت لکی ہے، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ یسوع کون ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یسوع کون ہے، جس نے اسے سمجھا اور جانا ہے وہ لکی ہے۔ لیکن ایسا شخص جو یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی باتوں کے بارے میں اختلاف رکھتا ہے، یا اس کی بات قسمتی ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ یسوع کو جو خدا میں سے نکلا ہے، جو خدا کا محبوب ہے، پیارا ہے، بیٹا ہے، جس کے اندر خدا ہے، اسے سمجھ نہیں پاتا، اسے دیکھ نہیں پاتا۔ اور یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں جس میں بدرو ہو۔ کیا بدرو کسی کی آنکھیں کھول سکتی ہے؟ ہاں، بدرو اندھا کر سکتی ہے،
وہ اندھا تو کر سکتی ہے پر اس طرح کسی کی آنکھیں نہیں کھول سکتی، کیونکہ بدرو کیا ہے، کون ہے؟ بدرو جو ہے وہ شیطان کی تاثیر ہے، اور شیطان جو ہے وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، شیطان جو ہے وہ کسی کو شفا دینا نہیں چاہتا، شیطان جو ہے وہ لینا جانتا ہے، وہ چھیننا چاہتا ہے، وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ہاں وہ آنکھوں کو اندھا تو کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، نقصان تو دینا چاہتا ہے، جانتا ہے، لیکن یسوع مسیح وہ ہے، جیسے لوگ یہاں پر کہہ رہے کہ کیا بدرو جو ہے وہ اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے؟ ہاں بدرو جو ہے وہ آنکھیں کھول تو نہیں سکتی، وہ نقصان تو پہنچانا جانتی ہے، پہنچانا چاہتی ہے، لیکن یہاں پر وہ ہے یعنی یسوع المسیح جو اندھوں کی آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہے، جو گرے ہوئے کو اٹھانا چاہتا ہے، جو تکلیف میں مبتلا لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے، جو بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے، جو کمزوری کو دور کرنا چاہتا ہے، بلکہ یسوع وہ ہے جو بڑا کرنا چاہتا ہے، یسوع وہ ہے جو بڑا دیکھنا چاہتا ہے، اور یسوع کی باتیں زندگی کی باتیں ہیں، جیسے لکھا ہوا ہے کہ اس کی باتیں جو ہیں زندگی سے بڑی بڑی ہیں، اس کی باتوں میں سچائی ہے، اس کی باتیں جو ہیں وہ آزاد کرتی ہیں، بلکہ اس کی باتیں ایسی باتیں ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب اس کی باتیں، اس لیے لوگ کہہ رہے کہ کسی ایسے شخص کی باتیں ایسی نہیں ہو سکتی جس کے اندر بدرو ہے۔ کیا بدرو ہے ایسی باتیں کرتی؟ نہیں کرتی، وہ نقصان دینے کی باتیں کرتی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بدرو کے کیسز کو دیکھا، شاید ہینڈل بھی کیا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ۔ بدرو ہے مارنے کی باتیں کرتی ہے، نقصان دینے کی باتیں کرتی ہے، بیماری کے اندر مبتلا رکھنے کی باتیں کرتی ہے، لیکن شفا دینے کی باتیں نہیں کرتی۔ کئی ایسے کیسز ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، ڈیل کی ہے۔ کبھی کسی بدرو نے اچھی باتیں نہیں کی، کبھی کسی بری روح نے انسان کے فائدے کی باتیں نہیں کی، میں نے تو نہیں سنا، لیکن یسوع وہ ہے جو دوسروں کے فائدے کی بات کرتا ہے۔ یسوع وہ ہے جو فائدہ چاہتا ہے، یسوع وہ ہے جو معجزہ کرنا چاہتا ہے، یسوع وہ ہے جو زندگی دینا چاہتا ہے، یسوع وہ ہے جو اٹھا کھڑا کر دینا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اس کی تعلیم ایسی نہیں ہے، باتیں، تعلیم، کلام جو کہہ رہے ہیں انہوں نے سنا اور دیکھا ہے، اور وہ ایمان لاتے ہیں یا ایمان لا چکے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کسی اور کی تعلیم ایسی نہیں ہو سکتی۔ ایسا شخص جس کے اندر بری تصویریں کام کرتی ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ انسان اپنے اچھے خزانے میں سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اچھا انسان، اور برا انسان جو ہے وہ برے خزانے میں سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ جیسی سوچیں ہیں، جیسے خیالات ہیں ویسی باتیں، لیکن یسوع کے خیالات، یسوع کی باتیں، یسوع کی سوچیں جو ہیں وہ پاک ہیں، کیونکہ یسوع کے اندر کس کی سوچیں ہیں؟ خدا کی۔ یسوع کے اندر خدا کے خیالات ہیں، اس لیے یسوع جو ہے وہ بحال کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے آنکھیں کھولنے کی باتیں کر۔ یسوع کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اندھوں کی آنکھیں کھولوں۔ خواہ وہ جسمانی اندھے ہیں، وہ آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہے، جیسے یہاں پر اس نے معجزہ کیا۔ خواہ کوئی روحانی اندھا ہے، وہ روحانی طور پر بھی آنکھوں کو کھولنے کے لیے آیا۔ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اندھے ساتھ ساتھ، ہم سب اندھے تھے روحانی طور پر، ہم سب کی روحانی آنکھیں جو تھی وہ بند تھی، لیکن یسوع مسیح نے ہماری اس اندھے پن کو کھول دیا، اور اسی نے
ہم پر فضل کیا اور آج اس کے فضل کی بدولت ہم یہاں پر ہیں، ورنہ ہم سب اندھے تھے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے جو اندھے ہیں ان کی آنکھوں کو وہ کھولے۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں کہ ہم سب اندھے ہی تھے۔ ہماری جسمانی آنکھیں تو تھی مگر روحانی آنکھیں ہماری بند تھی۔ اگر ہمارے اندر چھید آیا ہے تو یسوع مسیح کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر آج ہم یہاں پر ہیں، مختلف جگہوں پر دعائیں کرتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، ہم پریئر کرتے ہیں فیملی کے اندر، اگر ہم بدل گئے ہیں تو صرف اور صرف یسوع مسیح کی وجہ سے، ورنہ ہم بدل نہیں سکتے تھے۔ کوئی نہیں بدل سکتا یسوع مسیح کے بغیر، کیونکہ وہ اس لیے آیا تاکہ اندھوں کی آنکھوں کو کھولے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ روحانی مردوں کو زندہ کر سکے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ شفا دے سکے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ معجزہ کر سکے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ ہمیشہ کی زندگی دے سکے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی کی راہ دکھا سکے۔ اور اسی لیے اس بات کے اندر وہ بار بار کہتا ہے کہ دروازہ میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ اس کی باتیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ہیں۔ اور اگین پیٹر ایک جگہ پر کہتا ہے کہ ہم کہاں جائیں، کیونکہ ہاں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے۔ جیسے وہ یہاں پر کہہ رہے کہ یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں ہو سکتی جس میں بدرو ہے۔ اور یسوع مسیح نے پطرس کو کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن اسے فوراً کہا کہ ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے پاس۔ یسوع کی باتیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ہیں، اور یسوع کی باتیں جب کسی ایسے شخص کے اندر اترتی ہیں جو روحانی طور پر اندھا ہوتا ہے، جب اترتی ہیں تو اس کی آنکھیں جو روحانی طور پر بند ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ یہ اس لیے آیا تھا کہ جسمانی اور روحانی اندھوں کو شفا دے سکے۔ اور پہلے بھی اور پچھلے 9ویں باب میں روحانی اندھے پن کی بڑی بات ہوئی۔ یسوع نے فریسیوں سے کہا جو بحث کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے کہ اختلاف پیدا ہو، یسوع نے کہا وہاں پر اندھے پن کی بات ہوئی کہ تم روحانی طور پر اندھے ہو، جو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پا رہے، لیکن مبارک ہے وہ شخص جو یسوع مسیح کو دیکھتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے، اس کی باتوں پر یقین کرتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے، اس کے اندر یسوع مسیح کے بارے میں اور اس کی باتوں کے بارے میں اور اس کے معجزات کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، وہ مبارک ہے۔ لیکن جن کے اندر اختلاف ہے وہ مبارک نہیں ہے اب تک۔ اس لیے میں بھی اور آپ بھی، ہم سب مبارک ہیں، کیونکہ ہماری آنکھوں کو کھولا گیا۔ جو بند تھی روحانی طور پر، یسوع مسیح نے ہماری آنکھوں کو کھولا۔ کسی نے اس کی تعلیم کو سنا، اس کی باتوں کی بات ہوئی۔ آپ میں سے کئی ایسے ہیں، ہم میں سے جنہیں کوئی خاص آیت یسوع مسیح کی کہ کلام کی کوئی بات یاد ہوئی اب تک بھی، کہ ہم فلاں جگہ گئے، وہاں ہم نے کسی کے وسیلے سے یہ سنا، چرچ میں کسی روحانی محفل میں ہم نے یہ بات سنی، اور اس بات کو سن کر جو خدا کے کلام میں سے ہے ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ ایسا ہے، کئی لوگوں کی زندگی میں ایسی گواہی ہے کہ فلاں آیت خدا کے کلام میں سے ہم نے یسوع مسیح کی یہ بات سنی اور اس وقت سے ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ ہم نے یسوع مسیح کی یہ بات سنی، اس وقت سے ہمارے اندر ایک چینج آ گیا ہے، کیونکہ اس کی باتیں، اس کا کلام جو ہے یہ اثردار ہے۔ لکھا ہے کہ بے تاثیر نہیں لوٹتی۔ جب کوئی اسے سنتا ہے ایمان سے، جب یہ اندر اترتا ہے تو یہ اثر پیدا کرتا ہے، یہ تبدیل کرتا ہے، یہ اس روحانی مردہ پن کو جو انسان کے اندر ہوتا ہے اسے کھول دیتا ہے۔ آمین۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی روحانی طور پر اندھے ہی تھے، پر ایک دن ہم سبوں کی زندگی میں بھی کسی نہ کسی طرح یسوع مسیح کے وسیلے سے چینج آیا اور ہماری آنکھیں کھل گئی اور ہم خدا کے خاندان کا حصہ بن سکے۔ وہ اسی لیے آیا تاکہ لوگوں کو شفائی دے، باہر کر سکے،
वो खसूसन इसीलिए आया ताकि लोगों की आंखें जो बंद है अंधी रूहानी तौर पर उन्हें खोल सके। वो इसीलिए आया ताकि कुरान का इलाज कर सके। वो इसीलिए आया कि जो कोई बातों की बात हो रही है, जो कोई उस पर ईमान लाए, वो हमेशा की जिंदगी पाए, वो हलाक ना हो। और बदरू जो है, इब्लीस जो है, वो हलाक करना चाहता है, लेकिन यस्सु जो है वो जिंदगी देना चाहता है। यस्सु जो है वो बहाल करना चाहता है। यस्सु जो है वो हमेशा की जिंदगी को जारी कर देना चाहता है। और इसी बात में लिखा हुआ, मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए, और कैसी पाए? कसरत की जिंदगी पाए। और कसरत की जिंदगी कौन सी है? हाँ, लोग इसके बारे में कहते हैं कि उसका इशारा वहां की जिंदगी के बारे में भी है, क्योंकि वो कसरत किया, उसमें खात्मा नहीं होगा उस लायक। इसमें है, वो इसलिए आया था कि लोग जिंदगी पाए और भरपूर, यानी कसरत से भरपूर पाए। और उसके पीछे चलने वाले लोग हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। ये बात है। वो कहता है कि मैं इसलिए आया था कि लोग कसरत की जिंदगी पाए। हाँ, वो कसरत की जिंदगी देने के लिए आया, वो शिफा देने के लिए आया, वो अंधों को बीना करने के लिए आया, वो गुनाहों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए आया। और हम सब उन्हीं में से हैं। और मुझे और आपको उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए जो अब तक फंसे हुए हैं। हाँ, वैसे भी हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रेयर भी करनी चाहिए, ताकि उनकी आंखें भी जो रूहानी तौर पर अब तक बंद हैं वो खुल सके, और वो यीशु मसीह को देख सके, जान सके। जैसे यहाँ पर जिन्होंने देखा है, जाना, वो कह रहे हैं कि इसकी बातें ऐसी नहीं है, क्योंकि इसकी बातों के अंदर कुदरत है, इसकी बातों के अंदर मौजज़ा और शिफा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बदरू गिरफ्तार नहीं हो सकता, ये दीवाना नहीं हो सकता। वो जान गए हैं कि इसके अंदर जो कुदरत है, जो कुव्वत इसके अंदर काम कर रही है, वो आम नहीं है, वो कुव्वत आम नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो कुव्वत काम कर रही है वो खास है। और वो कुव्वत कोई और नहीं बल्कि खुद खुदा है। खुदा की कुव्वत है जो आंखों को खोल सकती है, जो शिफा को जारी कर सकती है। बल्कि कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं जो खुदा नहीं कर सकता, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो सब कुछ करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, उसके लिए हर एक चीज पॉसिबल है, वो सब कुछ कर सकता है। और ये इख्तियार उसने अपने बेटे को भी दिया हुआ है। बेटा सब कुछ कर सकता है, बेटा बीमारों को रिहाई देता है, बेटा हर तरह की बीमारी को दूर करता है, यहां तक कि बेटा मरे हुए इंसान को भी जिंदा करता है। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाए, आइए हम दुआ करना शुरू करें। अब वक्त है आप सबके लिए, आप दुआ कर सकते हैं, आप सब अब दुआ कर सकते हैं इस कलाम के मुताबिक जो हमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है कि वो अंधों की आंखों को खोलता है, जो हमने सीखा है कि उसकी बातें, उसकी तालीम, उसका कलाम। प्लीज सब खड़े हो जाएं, कोशिश करें, ज्यादा लंबा नहीं खड़ा करूंगा मैं आपको, कुछ देर